السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آج کل غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے صیاد دیدہ ہوں۔ یہ کل 9 اشعار کی غزل ہے اور اس کے ابتدائی 4 شعروں کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح ہم آپ کی خدمت میں اس کے پارٹ 1 یعنی پہلے حصے میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں اس کے آخری 5 شعروں پر بات ہوگی اور یوں اس سلسلے کے دونوں حصے ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: ہوں خاکسار پر نہ کسی سے ہے مجھ کو لاگ، نے دانائے فتادہ ہوں نہ دامے چیدہ ہوں۔ خاکسار کا مطلب ہوتا ہے زمین پر پڑا ہوا، اور کبھی کبھار اس کو اپنے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس وقت جب کہ کسی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہو۔ لاگ کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں نے دانائے فتادہ ہوں لکھا ہے۔ نے کا اصل میں مطلب نہ ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کو یہاں پر نہ ہی سمجھ کر پڑھیے۔ فتادہ کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا، گرا ہوا، اور دام کہتے ہیں جال کو۔ چیدہ پھیلا ہوا، یعنی وہ جال جو زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہو اس کو دام چیدہ کہتے ہیں۔ تو مرزا فرماتے ہیں کہ میں یقیناً خاک پر پڑا ہوں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنی عاجزی یا اپنی بے کسی یا بے بسی کا اظہار کیا ہے، لیکن آگے چل کر فرماتے ہیں کہ خاک پر پڑی ہوئی چیزوں میں سے ایسی بھی ہیں جو دوسروں سے دشمنی رکھتی ہیں۔ یعنی ہوتا تو ایسا ہے نا کہ جو خاک نشین ہوتا ہے وہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اپنے حال میں ایک طرح سے مست ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خاک پر ایسی چیزیں بھی ہیں جو دوسروں سے دشمنی رکھتی ہیں، یعنی ان کے اندر اس طرح کی عاجزی نہیں ہوتی۔ مثلا فرماتے ہیں پھیلا ہوا جال ہے اور اس پر ڈالا ہوا دانہ، دونوں زمین پر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرندوں کو پکڑ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں وہ مسکین اور خاکسار ہوں کہ مجھے کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، اور نہ میں دانہ ہوں کہ پرندہ مجھے چگنے کے لیے آئے، نہ جال ہوں کہ جس میں کسی کو پھانس لیا جائے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی عاجزی کا تذکرہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں عاجز تو ہوں لیکن میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ یعنی ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی کمتر ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی کوئی چالاکی چھپی ہوتی ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور ایسا ہے کہ میں خاکسار ہوں، زمین پر پڑا ہوں، میری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، نہ مجھے کسی سے دشمنی ہے، نہ میری کسی سے دوستی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ویسا نہیں ہوں جیسا کہ لوگ اپنے آپ کو اس حلیے میں رہ کر ظاہر کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں۔ قدر و منزلت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی قیمت کے مطابق اس کی عزت کرنا، قدر کرنا۔ اور یوسف بے قیمت، اب اس میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور اول خریدا کا مطلب ہے جو قیمت پہلے لگائی جائے۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ میں جو مجھے عزت ملنی چاہیے اور قدر و منزلت میری ہونی چاہیے، جس کا میں مستحق ہوں، وہ مجھے نہیں مل سکی۔ اب آگے چل کے مثال دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ میں تو یوسف ہوں مگر اس حال میں ہوں کہ جب وہ پہلی مرتبہ بکے تھے۔ اب اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ تو قرآن مجید کا واقعہ ہے کہ قافلہ آیا
اور وہاں پر کسی سقے نے پانی بھرنے کے لیے ڈول لٹکایا. سقہ انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ پانی نکال کر، اگلے وقتوں کی بات ہے، مشک میں بھرتے تھے اور پھر اس کو بیچا کرتے تھے. تو جب اس نے وہ ڈول لٹکایا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے. تو وہ سقہ پکارنے اٹھا اور بہت خوشی سے بولا کہ بھائی کیا خوشی کی بات ہے، ایک تو یہ لڑکا ہے. پھر قافلے والوں نے اسے سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا کے رکھا کہ کوئی دعوے دار نہ نکل آئے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے پوشیدہ نہیں تھا، اور انہوں نے یوسف کو بہت کم داموں پر، گنتی کے چند درہم تھے، فروخت کر دیا. قرآن شریف میں واقعہ ہے. یہ بقیمت اول خریدا کا ثبوت ہے، یعنی چند درہم. مرزا کہتے ہیں کہ، یعنی مرزا غالب کہتے ہیں کہ میری قدر و منزلت بہت اونچی ہے لیکن ہوتی نہیں، یعنی میں یوسف علیہ السلام کی طرح ہوں مگر پہلی مرتبہ بکا ہوں، اور اب آگے چل کر میرے پورے جوہر کھلیں گے. اور وہ جوہر واقعی کھلے کہ مرزا کے انتقال کو بھی 150-200 سال ہو گئے، لیکن ہم لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. اگلا شعر ہے: ہرگز کسی کے دل میں نہیں ہے میری جگہ، ہوں میں کلام نقص ولے نہ شنیدہ ہوں. پہلا مصرع تو بہت آسان ہے. کلام نقص کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عمدہ کلام. ولے کا مطلب ہوتا ہے لیکن. ناشنیدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی نے سنی نہ ہو. تو فرماتے یہ ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے، اس بات کا افسوس ہے کہ کسی کے بھی دل میں مجھے جگہ نصیب نہیں ہوئی. میں بہت ہی عمدہ کلام ہوں، بہت ہی اعلیٰ کلام ہوں، لیکن ابھی تک کسی نے مجھے سنا نہیں. اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کلام اسی وقت دل میں جگہ پا سکتا ہے جب سنا یا پڑھا جائے. جس کلام کو لوگوں کے کانوں تک رسائی نہ ہو وہ دل تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے. آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. تو مرزا غالب نے انگریزی میں کہہ لیجیے تو اسی ٹیلنٹ کی بات کی ہے، لیکن ٹیلنٹ کو جب تک موقع نہ ملے، یعنی چانس نہ ملے، وہ دنیا کے سامنے نہ آئے تو وہ بیکار ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ میری مثال بھی ویسی ہے کہ میں بہت ہی اچھا کلام ہوں، یعنی وہ کلام بہت اچھی کوئی غزل ہو یا کوئی نظم ہو یا بہت اچھا شعر ہو، کہتے ہیں میں اسی کی طرح ہوں، لیکن اس ناکامی کے بلکہ گوشے میں پڑا ہوا ہوں، گمنامی کے، اور مجھے ابھی تک کسی نے سنا نہیں. سنے تو میری داد دے. مطلب یہ کہ مرزا بھی اس بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی ابھی تک کوئی چانس نہیں ملا. اب یہ غزل کن حالات میں کہی گئی، مرزا کے دل پر کیا واردات گزری، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ شعراء اپنے لیے کم کہتے ہیں، اپنے اوپر رکھ کر وہ دنیا کی بات زیادہ کرتے ہیں. تو مرزا غالب نے بھی اس شعر میں یہی کچھ کہا ہے. آئیے اس کا شعر نمبر 8 دیکھتے ہیں. اہل ورا کے حلقے میں ہر چند ہوں ذلیل، پر آسیوں کے زمرے میں برگزیدہ ہوں. اس میں لفظ آیا ہے ورا. ورا کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، عبادت گزاری، متقی ہونا، تقوی ہونا. اب یہ بھی کہتے ہیں اس کو دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیوان میں لکھا ہوا ہے ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو تے مربوط کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ عربی کا قاعدہ ہے. برگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی نہایت ہی اعلیٰ پائے گا. اور آسیوں جو انہوں نے لکھا ہے یہاں پر، آسی، یہ آسیوں جمع ہے آسی کی، اور آسی کہتے ہیں گناہ گار کو. اور برگزیدہ کا مطلب ابھی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پرہیزگاروں کے حلقے میں بہت پست اور ذلیل ہوں اور میری حیثیت بہت نیچی ہے، لیکن آپ گناہ گاروں کے حلقے میں آ کر دیکھیے میرا جو پایا ہے وہ بہت بلند ہے. مطلب یہ کہ میں نے پرہیزگاری کا کوئی کام نہیں کیا، گناہوں میں برابر سرگرم رہا، گناہ کرتا رہا. اس لیے جہاں اونچا رتبہ حاصل کرنا ضروری تھا وہاں میں بہت نیچا رہا.
اور جہاں سب سے نیچے رہنا چاہیے تھا وہاں میں بہت اونچا ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ میں ایک بلندی اور ترقی تو حاصل کر گیا، لیکن جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آسی لوگ جو ہیں، میری طرح کے لوگ جو ہیں، وہ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سب کے مقابلے میں بازی لے گیا، سب سے یہ بڑا اور سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس کا آخری شعر ہے: پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، گزیدن ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تو سگ گزیدہ وہ جس کو کتے نے کاٹا ہو۔ مردم سے مراد انسان ہے، لوگ، گزیدہ ابھی آپ کو بتلا چکے ہیں کاٹے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو وہ شعر کا مطلب اگر ہم نکالیں تو کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا اسد، اچھا ہم آپ کو بتلا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غالب کی جگہ یہاں پر اسد تخلص استعمال کیا انہوں نے، تو مرزا غالب شروع میں اپنا تخلص اسد ہی کیا کرتے تھے، غالب انہوں نے بہت بعد میں اختیار کیا تھا، کہیں کہیں پر یہ اسد پورا بھی استعمال کیا، یعنی اسد اللہ خان یہ بھی کیا۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، اسد اللہ خان، کئی اشعار ہیں ایسے جن میں انہوں نے کہا ہے، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی والا جو شعر ہے، تو مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی، تو وہ آپ نے شعر سنا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے اسد، جس طرح دیوانے کتے یا پاگل کتے کا کاٹا ہوا پانی سے ڈرتا ہے، اسی طرح میں آئینے سے دور بھاگتا ہوں، کیونکہ مجھے میرے ہم جنسوں یعنی انسانوں نے سخت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یعنی وہ ہمیشہ مجھے کاٹ کھانے کے در پر رہے ہیں، اس لیے آئینہ دیکھنے سے ہم جنس اور ان کی تمام ایذا رسانیاں تازہ ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو دیکھنا نہیں چاہتے، کسی انسان سے ملنا نہیں چاہتے۔ اچھا، کتے کے کاٹے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جس آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے وہ آدمی ڈرتا ہے پانی سے، کیونکہ پانی دیکھتے ہی اس کے اوپر ایک تشنج کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے رگ اور پٹھے کھینچنے لگتے ہیں، یعنی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ پانی سے ڈرتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کی حکمت ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو خواتین حضرات، یہ غزل ہم سے ہمارے ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ وہ ان کا کوئی امتحان ہونے والا ہے اردو کا اونچے درجے کا، تو ہم اس غزل کی تشریح کر دیں، تو ہم رباعیات والا سلسلہ چھوڑ کر اس غزل کی طرف آ گئے تھے، لیکن اب پھر رباعیات کی طرف جائیں گے تاکہ وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے مرزا غالب کی رباعیات کے سلسلے والے کلام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے